بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ دو بھائی اور بہنیں جو ہے ماں کو ثلث یعنی تیسرے حصے سے سدس یعنی چھٹے حصے کی طرف لوٹا دیتی ہیں۔ دو بھائی اور بہنیں جو ہے ماں کو تیسرے حصے سے چھٹے حصے کی طرف لوٹاتی ہیں، اگرچہ یہ خود باپ کی موجودگی میں محروم رہتی ہیں۔ یہ بہنیں باپ کی موجودگی میں محروم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ چھٹا حصہ لیں گی، جس سے انہوں نے ماں کو محروم کیا، جبکہ یہ نقطہ نظر جمہور کے خلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ، باپ کی عدم موجودگی میں یعنی باپ کے نہ ہوتے ہوئے حقیقی دادا یا باپ دادا کی عدم موجودگی میں یعنی نہ ہوتے ہوئے پردادا کا وہی حکم ہوگا جو باپ کا ہے، لیکن نانا جو ہے باپ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ باپ کی طرف سے دادا نہیں ہوتا۔ نہ وہ ماں کے قائم مقام ہو سکتا ہے، کیونکہ نانا جو ہے اس کی جنس سے نہیں، یعنی اس عورت کی جنس سے نہیں ہے، اس کو جد فاسد کہتے ہیں۔ جد فاسد کہتے ہیں، تو نانا کو جد فاسد کہتے ہیں۔ تو جد صحیح تو بچہ نہ ہونے کی موجودگی میں اسباب بنتا ہے، جو حقیقی دادا ہے۔ اگر لڑکا ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر لڑکی ہو تو باپ کا چھٹا حصہ اور باقی ماندہ یعنی بچا کچا بھی باپ کو ملتا ہے۔ اس کا حکم باپ کے حکم سے مختلف بھی ہے، یعنی الگ ہے، کہ یہ ماں کو ثلث سے یعنی تہائی سے سدس کی طرف یعنی چھٹے حصے کی طرف نہیں لوٹاتا۔ تو یعنی جب وارث جو ہے دادا، ماں اور شوہر ہو تو دادا کو 1 حصہ، ماں کو 2 حصے اور شوہر کو 3، تو گویا ماں کو کتنا حصہ ملا؟ تیسرا حصہ ملا۔ تو چھٹے حصے کی طرف نہیں لوٹایا، لیکن باپ لوٹا دیتا ہے، اور نہ ہی چوتھائی کی طرف لوٹاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب مثال کے طور پر وارثین کے اندر دادا، ماں اور بیوی ہو تو دادا کو 5 حصے، ماں کو 4 حصے اور 3 بیوی کے ہوں گے، تو گویا ماں کو تیسرا حصہ ملا۔ جبکہ باپ کی عدم موجودگی میں یعنی غیر موجودگی میں ماں کو پہلے مسئلے میں ماں کو چھٹا حصہ اور دوسرے مسئلے میں ماں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ باریکی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ باپ کے حکم سے دادا کا حکم بالکل الگ ہے، کیونکہ یہ نہ تہائی کی طرف لوٹاتا، مطلب یہ کہ تہائی سے چھٹے حصے کی طرف لوٹاتا ہے، اور نہ ہی چوتھے حصے کی طرف لوٹاتا ہے۔ جبکہ میت کا جو ہے میاں یا بیوی ہو، جبکہ باپ ایسا کر دیتا ہے لیکن دادا ایسا نہیں کرتا۔ تو میت کے میاں بیوی ہو مطلب یہ کہ مرنے والے کی اگر بیوی موجود ہو تو ایسی صورت کے اندر دادا اور باپ کے اندر حکم جو ہے بدل جاتا ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، کیا دادا باپ کی طرح جو ہے بھائیوں کو محروم کرتا ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سب جو ہے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے، چاہے باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے ہو، دونوں جانب سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کثیر صحابہ یعنی بہت سے صحابہ کرام سے یہی روایت ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے، ان کی رائے ہے کہ دادا انہیں محروم نہیں کرتا۔ کس کو؟ بھائیوں کو۔ تو دادا ان کو محروم نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دادا بھی سب بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے، چاہے باپ کی طرف سے بھائی ہو یا ماں کی طرف سے بھائی ہو، دونوں کی طرف سے۔ لیکن دیگر حضرات کہتے ہیں کہ دادا جو ہے ان کو محروم نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ اس کے حقیقی بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو محروم نہیں کرے گا دادا۔ اگر ماں کی طرف سے بھائی ہو تو پھر دادا ان کو محروم کر دے گا۔
ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے محرم نہ ہونے کا استدلال کرتے ہوئے کہا، یعنی دلیل بنا کر کہا کہ بھائیوں کا وارث ہونا نص یعنی دلیل سے ثابت ہے، اس لیے ان کی محرومی بھی نص سے ہی ثابت ہوگی۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر معاملہ اس طرح ہے تو پھر ماں کی طرف سے بھائیوں کو تم کیوں محروم رکھتے ہو، جبکہ ان کا وارث ہونا بھی قرآن میں منصوص ہے، یعنی دلیل ہے اس کے اوپر بھی۔ ساتھ ہی تم یہ بھی کہتے ہو کہ پوتا جو ہے تمام بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیٹے کے قائم مقام ہے، بیٹے کی جگہ ہے، تو پھر تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دادا جو ہے تمام بھائیوں کو محروم کرے گا کیونکہ وہ باپ کے قائم مقام ہے؟ ہمارے پیش نظر یعنی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرائض یعنی مقررہ حصے، طے شدہ حصے ان کے حقداروں کو دے دو، باقی جو بچے تو جو قریبی مرد ہو اس کو دے دو۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دادا جو ہے بھائی سے قریبی ہے، کیونکہ بھائی کی بنسبت وہ میت کی اصل ہے۔ بھائی کے مقابلے میں دادا جو ہے وہ میت کی اصل ہے۔ ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ جب دادا بھائیوں کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی دادا بھی ہو اور بھائی بھی ہوں، تو باہم یعنی آپس میں تقسیم کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ قرابت کی جہت مختلف ہے، قرابت کی جو سمت ہے وہ الگ ہے، بدل جا رہی ہے، اور دادا جو ہے بھائیوں کے ساتھ بالاجماع یعنی بالاتفاق ساقط نہیں ہوتا، یعنی دادا محروم نہیں ہوتا بھائیوں کی وجہ سے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابن حجر نے کہا، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس میں اعتراض کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ ابن حزم نے اس سلسلے میں کئی اقوال، کئی باتیں ذکر کی ہے کہ بھائی جو ہے دادا سے مقدم ہے، یعنی بھائی جو ہے دادا سے آگے ہیں اس معاملے میں، تو پھر اجماع کیسے ہوگا، اتفاق کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسے اقوال کے قائلین نہ ہونے کے بعد، یعنی ایسی باتوں کے کہنے والوں کے نہ ہونے کے بعد امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یا تو بھائیوں کو محروم کیا جائے گا یا مقاسمہ جاری ہوگا، یعنی تقسیم ہوگی، بس اجماع ثابت ہو گیا۔ مقاسمہ کا مذہب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، ان کے نزدیک بھائیوں کے ساتھ، یعنی اب بھائی حقیقی ہو یا باپ کی طرف سے بھائی ہو، تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ دادا کا حکم یہ ہے کہ دادا کے لیے دو باتوں میں سے جو بہتر ہوگی وہی نافذ ہوگی۔ مقاسمہ یا تمام کا تیسرا حصہ یعنی تقسیم شدہ، یا پورے کا تیسرا حصہ جبکہ ان کے ساتھ کوئی اور صاحب فرض نہ ہو، یعنی حصے دار نہ ہو۔ مقاسمہ کی تفسیر، اس کی وضاحت کیا ہے اس کو بھی سن لے۔ تو مقاسمہ کی وضاحت یہ ہے کہ دادا کو تقسیم میں ایک بھائی کے قائم مقام رکھا جائے۔ جب تقسیم ہو رہی ہے تو دادا کو ایک بھائی کی جگہ رکھا جائے، اور اللاتی بہن بھائی، یعنی جو باپ کی طرف سے بھائی بہن بن رہے ہو، تو وہ حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ حصہ بنانے میں شریک ہوں گے۔ جب دادا کو حصہ دے دیا جائے گا تو اللاتی بھائیوں کو تقسیم سے خارج کر دیا جائے گا، یعنی باہر کر دیا جائے گا۔ باقی ماندہ یعنی بچا کچا جو ہے حقیقی بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جس طرح عام قاعدہ ہے کہ مرد کو عورت کے مقابل میں دگنا ملے گا، ڈبل ملے گا، لیکن اگر ایک حقیقی بہن ہو تو وہ دادا کے حصے کے بعد، یعنی دادا کو دینے کے بعد کل مال کا، یعنی پورے مال کا نصف یعنی آدھا لے گی۔ پھر اگر کوئی چیز بچ گئی تو اللاتی بہن بھائیوں کو، یعنی حقیقی کے علاوہ جو بھائی بہن ہیں باپ کی طرف سے، تو باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہو تو ان کو قاعدے کے مطابق حصہ دیا جائے گا، یعنی مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا، ورنہ ان کے لیے کوئی شے یعنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ وارث جو ہے دادا اور حقیقی بہن اور اللاتی بہنیں ہیں۔ تقسیم اسی طرح ہوگی کہ دادا جو ہے بھائی کے قائم مقام ہے، مسئلہ 20 حصے بنانے میں پورا ہوگا۔ تو کیسے 20 حصے تقسیم ہوں گے اس کو بھی بتا رہے ہیں حضرت، کہ حقیقی بہن کو کل کا نصف یعنی پورے کا آدھا کتنا ہوا؟ 20 حصے سے مسئلہ آپ نے بنائے تو بہن کو کتنے حصے ملیں گے؟ حقیقی بہن کو 10 حصے ملیں گے، دادا کو 8 حصے ملیں گے، تو 10 اور 8 18 ہو گئے، اور آپ نے مسئلہ بنائے 20 سے، تو اب بچے 2 حصے،
تو 2 حصے اللاتی بہنوں کو ملیں گے، یعنی ایک بہن کو ایک ایک حصہ مل جائے گا، ایک ایک بہن کو ایک ایک حصہ مل جائے گا۔ تو اس طرح 20 سے مسئلہ بنے گا۔ اگر اس مسئلے میں ایک اللاتی بہن ہو تو اسے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ صورت یہ ہوگی کہ دادا جو ہے بھائی کے قائم مقام، جو 2 بہنوں کے برابر کل بہنیں 4 بنی جن میں تقسیم ہونا ہے، تو حقیقی بہن نصف یعنی آدھا لے گی، اور دادا جو ہے 2 بہنوں کے برابر وہ بھی نصف لے جائے گا، دادا بھی 2 بہنوں کے برابر آدھا حصہ لے کر جائے گا۔ اللاتی بہن کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یعنی باپ کی طرف سے جو بہن ہوگی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر دادا اور بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اور صاحب فرض بھی ہو، یعنی جس کا شریعت نے حصہ طے کیا ہو، تو دادا اور بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، تو دادا کو 3 امور میں سے جو افضل صورت ہوگی، یعنی تینوں صورتوں میں سے جو بہتر صورت ہوگی وہ ملے گی۔ تو 3 صورتیں کون سی ہے وہ بھی بتا رہے، یا تو تمام مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا، پورے مال کا چھٹا حصہ، جس طرح وارث جب دادا دادی بیٹی اور 2 بھائی موجود ہو تو دادا کو چھٹا حصہ، دادی کو چھٹا اور بیٹی کو پورے کا آدھا یعنی 3 حصے، اور 2 بھائیوں کو 1 حصہ برابر برابر۔ تو مذکورہ صورت میں بعض اوقات، یعنی جو ابھی صورتحال بتائی گئی اس میں کبھی کبھی کوئی چیز نہیں بچتی، جس طرح وارث اگر دادا اور 2 بیٹیاں، ماں اور شوہر موجود ہو تو اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اول میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی اب وہاں پر پلٹا جائے گا، الٹ پھیر ہوگا۔ اس مسئلے میں اصل تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ بیٹیوں کو 2 ثلث یعنی 2/3، خاوند یعنی شوہر کو 1/4، ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ، تو یہ مخرج پورا نہیں ہوتا، اس لیے اول میں اضافہ کر کے 15 حصے بنائے جائیں گے، یعنی یہاں پر رستہ جو ہے برابر نہیں بن رہا ہے تو اب اس میں اضافہ کر کے 15 حصے بنائیں گے۔ تقسیم اب کس طرح ہوگی؟ تو تقسیم بتا رہے ہیں، اس طرح ہوگی کہ بیٹیوں کو 8 حصے ملیں گے اور شوہر کو 3، ماں کو 2 اور دادا کو بھی 2 ملیں گے۔ پھر سے آپ سن لیں، تقسیم کس طرح ہوگی؟ بیٹیوں کو 8، مسئلہ یعنی 15 حصے بنیں گے، 15 حصے کیے جائیں گے، تو کس کو کتنا ملے گا وہ بتا رہے ہیں۔ بیٹیوں کو 8، شوہر کو 3، ماں کو 2 اور دادا کو بھی 2۔ بعض اوقات کچھ بچتا تو ہے لیکن چھٹے حصے سے کم بچتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وارث جو ہے دادا اور 2 بیٹیاں اور شوہر، کیونکہ ضابطے کے مطابق یعنی قاعدے کے مطابق 12 حصے بنانے میں تقسیم ہو سکے گی۔ بیٹیوں کو 2/3 یعنی 8، خاوند کو 1/4 یعنی 3 حصے، باقی 1 حصہ بچتا ہے، جبکہ دادا کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے لیکن یہاں پر چھٹا حصہ نہیں مل رہا ہے، تو اس لیے جو ہے اول 13 کرتے ہیں، یعنی اب وہاں پر جو حصے بنائے جا رہے تھے اتنے حصے کافی نہیں ہو رہے ہیں تو کچھ حصے بڑھا لیے جاتے ہیں، یعنی مسئلے کو 12 کے بجائے 13 سے بناتے ہیں، بعض وقت 15 سے بناتے ہیں، تو یہ ایک میراث کا قاعدہ ہے۔ بعض اوقات چھٹا حصہ بچتا ہے، جس طرح وارث جب دادا اور 2 بیٹیاں اور ماں ہو تو دادا کو پورا چھٹا حصہ ملے گا۔ ان تمام صورتوں میں بھائی محروم رہیں گے۔ کل 6 حصے کیے جائیں، پورے کتنے حصے کیے جائیں؟ 6۔ 4 حصے بیٹیوں کو ملیں گے، 1 ماں کو اور 1 دادا کو، تو یہ 6 حصوں کی تقسیم ہو گئی۔ یا پھر باقی ماندہ کا تیسرا حصہ دادا کو دے دیں گے، بچے کچے کا تیسرا حصہ۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ دوسرے صاحب فرد کو یعنی دوسرے جو حصے دار ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد دادا کو باقی ماندہ کا یعنی بچے ہوئے کا تیسرا حصہ دیا جائے۔ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ وارث جو ہے دادا دادی 2 بھائی اور 1 بہن ہو، یا مقاسمے کی صورت میں، مقاسمے کی تفسیر آپ نے ابھی سنی، تو وہاں پر جو ہے جب وارث یعنی خاوند یعنی شوہر، دادا اور بھائی ہو تو حقیقی بہن
یا علاتی بہن یعنی حقیقی بہن ہو یا پھر باپ کی طرف سے بہن ہو تو ان کے نزدیک دادا کی موجودگی میں صاحب فرض نہیں بنتی، یعنی حصے دار نہیں بنتی، مگر مسئلہ جو ہے ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ وہ صاحب فرض بنتی ہے، یعنی حصے دار بنتی ہے، اور اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ وارث جو ہے خاوند یعنی شوہر، ماں، دادا اور بہن ہو تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی کہ شوہر کو نصف یعنی آدھا، ماں کو تیسرا حصہ، دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن کو نصف یعنی چھٹا حصہ یعنی آدھا، کیونکہ 6 حصے بنانے میں تقسیم ممکن نہیں، پاسبل نہیں، اس لیے حصے 9 بنائے جائیں گے۔ اب پھر دادا کے حصے یعنی 9 کو جو ہے بہن کے حصے یعنی 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا، کل حصے 27 ہو گیں گے۔ سن لیں آپ، 9 حصے بنائے جائیں گے، پھر دادا کے جو 9 حصے ہے اس کو بہن کے حصے یعنی 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا، تو اب کل حصے 27 بن جائیں گے، 9 کو 3 سے ضرب دیے تو 27 بن جاتے ہیں، جو اس طرح تقسیم ہوں گے: 9 حصے شوہر کے، 6 حصے ماں کے، 8 دادا کے اور 4 بہن کے۔ تو اب یہ صورت اس لیے اپنائی جائے گی کیونکہ دادا کو مقاسمے میں فائدہ ہے۔ اس مسئلے کو اقدریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بنی اقدر کی ایک عورت کے متعلق سامنے آیا تھا، اس لیے اس کو مسئلہ اقدریہ کہتے ہیں۔ اگر بہن کی جگہ بھائی یا 2 بہنیں ہوں تو کوئی اول نہیں ہوگا، یعنی آگے نہیں بڑھیں گے، نہ ہی کوئی مسئلہ اقدریہ جاری ہوگا۔ یعنی ایسا ابھی آپ نے سنا نا کہ دادا کے حصے کو بہنوں کے حصوں سے جو ضرب دینے کا معاملہ ہے اس کو مسئلہ اقدریہ کہا جانے لگا، اور وجہ بھی اس کی بتا دی کہ بنی اقدر کی ایک عورت کے بارے میں یہ مسئلہ سامنے آیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بہن کی جگہ بھائی یا 2 بہنیں ہوں تو اول بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی مسئلہ اقدریہ ہوگا۔ اس صورت میں بھائیوں کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی۔ فائدہ: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان دادا کے مسئلے میں جبکہ بھائی بھی موجود ہو بہت زیادہ اختلاف ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے شعبی سے ماں اور بہن اور دادا کے بارے میں پوچھا، ماں، بہن، دادا، یہ تینوں کے بارے میں پوچھا، تو امام شعبی نے جواب دیا کہ اس مسئلے میں 5 صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں اختلاف کیا۔ وہ 5 صحابہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ امام شعبی نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس ترکے کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا، جو بھی مال بچا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا اور ہر ایک کو تیسرا حصہ دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے 6 حصوں میں تقسیم کروں گا، بہن کے لیے 3 حصے ہوں گے، ماں کے 2 اور دادا کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے 6 حصے کروں گا، بہن کے لیے 3، دادا کے لیے 2 اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے 9 حصے کروں گا، 3 حصے بہن کو، 4 حصے دادا کو اور ماں کو 2 حصے دوں گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم نخعی کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھائی کو دادا پر فضیلت نہ دیتے تھے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بہن کے لیے نصف یعنی آدھا، ماں کے لیے چھٹا اور دادا کو باقی ماندہ یعنی بچا ہوا ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف گئے ہیں، وہ نص یعنی دلیل اور قیاس یعنی عقل کے زیادہ موافق ہے، زیادہ مناسب ہے۔ مسئلہ: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جدہ صحیحہ، آپ نے جد فاسد کا تو سن لیا بھی، جدہ صحیحہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہوتی ہے یعنی صحیح طور پر جو دادی ہو، وہ ایسی دادی کہ میت اور اس کے درمیان جد فاسد داخل نہ ہو،
آپ کے نزدیک جدہ صحیحہ وارث ہوتی ہے، جد فاسد یعنی بیچ میں نانا وغیرہ کا رشتہ نہ آتا ہو، تو جدہ صحیحہ جو حقیقی معنی میں دادی ہے تو وہ وارث بنتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اگرچہ ان کی تعداد کثیر ہو یعنی زیادہ ہو، اگر وہ ہم پلہ ہوں اور ساقط نہ ہو یعنی محروم نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ راویوں میں سے صرف دادیوں میں سے صرف جو ہے 2 وارث بنیں گی، باپ کی ماں اور اس کی ماں، یعنی باپ کی ماں کی ماں، تو اور اسی طریقے سے ماں کی جی صاحب جی آپ یہ سوال کر رہے ہیں ہمارے مولانا عبدالواسع صاحب کہ حقیقی دادی یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے اگرچہ ان کی تعداد کثیر ہو تو وہ وارث بنے گی، تو کس کی تعداد کثیر ہو یعنی حقیقی دادی کی، تو حقیقی دادی سے مراد یہاں پر باپ کی ماں اور پھر ان کی مائیں اوپر تک مطلب، اور اسی طریقے سے ماں کی والدہ اور ان کی والدہ، تو ان میں سے جو قریبی جو ہے وہ بعیدی کو ساقط کر دے گی، جو قریب ہے وہ دور والے کو یعنی محروم کر دے گی۔ یہ روایت موطا امام مالک کتاب الفرائض صفحہ نمبر 662 سے لی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول یہی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول ہے یعنی پسندیدہ قول ہے، ان میں سے 3 وارث ہوں گی، نانی، دادی اور پردادی، یہ ایک ہوں یا زیادہ ہوں، بالاتفاق ترکے میں سے ان کا حصہ چھٹا حصہ ہوگا۔ جب ایک دادی ایک قرابت رکھتی ہو جس طرح دادی کی ماں، اور دوسری دادی جو ہے 2 قرابتیں رکھتی ہو یعنی مطلب جیسے پڑ نانی، اور وہ دادی کی ماں بھی ہو، جیسے ہماری جو پڑ نانی ہو تو ہماری دادی کی امی بھی ہو، تو یعنی 2 ان کو قرابت ہو گئی، ایک باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی قرابت ہو گئی۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے یا سدس کو نصف یعنی آدھا کر کے دونوں کو دیا جائے گا، یعنی جبکہ بھائی یعنی مطلب یعنی جسم تو 2 ہے نا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے دونوں کو یعنی جو سدس مل رہا ہے تو سدس کو چھٹا حصہ جو مل رہا ہے اس کو آدھا کر کے دونوں کو دیں گے، چھٹے کا آدھا کر کے دونوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاد یعنی سمت کا اعتبار کرتے ہوئے جہاد یعنی باپ کی جہت ماں کی جہت دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے ثلث کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس باب میں قبیصہ بن ذؤیب کی ایک حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ ایک دادی جو ہے میراث کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتاب اللہ میں تیرے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں، قرآن شریف میں تیرے لیے کوئی حصہ طے نہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تیرا کوئی حصہ نہیں، تو واپس چلی جا تاکہ میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھ لوں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے اس بارے میں پوچھا، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دادی حاضر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھٹا حصہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہی کہے یعنی تیری بات کی تائید کرے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل یعنی اسی کے مانند آپ کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نافذ کر دیا، یعنی وہی قانون کو لاگو کر دیا، چھٹا حصہ دیا، یعنی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید محمد بن مسلمہ نے کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دونوں کے قول کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر ایک دادی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی، جو میراث کا سوال کر رہی تھی، مانگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چھٹا حصہ ہے، اگر تم 2 جمع ہو جاؤ یعنی دادی 2 ہو تو یہ تمہارے درمیان برابر ہوگا، یعنی چھٹے میں سے دونوں کو آدھا مل جائے گا۔ اگر تم میں سے ایک ہو تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ جامع ترمذی ابواب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 سے یہ روایت لی گئی۔ اسے امام مالک، امام احمد، امام ترمذی، ابو داؤد اور دارمی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ وہ دادی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا، حصہ دیا، وہ نانی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نانی آئی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جو آئی تھی وہ دادی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تو کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو آپ کو اس بارے میں آگاہ کرے، بتائے۔ تو بنی حارثہ کے ایک لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس دادی کو کیوں وراثت نہیں دیتے؟ اگر یہ دادی مر جاتی یعنی انتقال کر جاتی اور یہ دنیا کے برابر مال چھوڑ جاتی، کتنا مال چھوڑتی؟ دنیا کے برابر، تو یہ مرنے والا اس کا وارث ہوتا۔ دادی مر جاتی یعنی ابھی جو مرا ہے تو اب اس کی دادی میراث مانگنے آئی، اگر یہ دادی مرتی اور یہ باقی رہتا، دادی دنیا کے برابر مال چھوڑ کر جاتی، تو یہ مرنے والا اس کا وارث ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وارث تسلیم کر لیا یعنی مان لیا۔ موطا امام مالک اور سنن بہقی میں کہ 2 دادیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ جو دادی ماں کی طرف سے ہے اسے چھٹا حصہ دے دیں۔ تو ایک انصاری نے عرض کیا، کیا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اسے محروم رکھ رہے ہیں؟ یہ مرتی اور یہ مرنے والا زندہ ہوتا تو یہ اس دادی کا جو ہے وارث بنتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹا حصہ ان دونوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ یہ روایت موطا امام مالک جلد یہ کتاب الفرائض باب میراث الجدہ صفحہ نمبر 662 سے لی گئی۔ دارقطنی نے اسے ابن عیینہ سے نقل کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ وہ انصاری جو ہے حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حارثہ تھے۔ علماء نے کہا کہ نانی جو ہے ماں کے قائم مقام یعنی برابر ہوتی ہے، تو اسے ماں کا کم سے کم حصہ دیا، اور دادی کو نانی پر قیاس کر کے یعنی نانی پر اندازہ کر کے حصہ دیا کہ یہ والدین میں سے ایک کی تو ماں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دادیوں کو چھٹا حصہ دیا، 2 ماں کی طرف سے تھیں اور ایک باپ کی طرف سے تھی، یعنی 2 دادیاں ماں کی طرف سے تھی اور ایک دادی باپ کی طرف سے تھی، تو ان کو چھٹا حصہ دے دیا، وہ تینوں نے اس کو بانٹ لیے۔ اسے دارقطنی نے سند مرسل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابو داؤد نے مراسیل میں یعنی اپنی جو مرسل روایات ہے اس میں ایک اور سند سے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ دارقطنی اور بیہقی نے حسن کی مرسل سے نقل کیا۔ بیہقی نے محمد بن نصر سے ذکر کیا ہے کہ اس پر صحابہ اور تابعین کا اتفاق منقول ہے یعنی نقل کیا گیا ہے، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف ہے یعنی الگ ہے، تاہم یعنی لیکن جو ہے انکار کی سند صحیح نہیں۔ مسئلہ جی بالکل یہ صحیح ہے آپ کا سوال کہ یعنی دادی جو ہے ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، یعنی باپ کی ماں ہو یا ماں کی ماں ہو، تو دونوں کو مطلب یہ کہ بھئی چھٹا حصہ دے دیا جائے گا، وہ 2 ہو یا 3 ہو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ مسئلہ ماں جو ہے تمام دادیوں کو محروم کر دیتی ہے، کیونکہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کے لیے چھٹا حصہ معین کیا ہے، طے کیا ہے، جبکہ اس کے نیچے جو ہے ماں نہ ہو۔ تو یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 سے لی گئی۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبید اللہ عتکی ہے جس میں اختلاف ہے۔ ابن سکن نے اس کی تصحیح کی ہے یعنی اس کو صحیح قرار دیا۔ مسئلہ باپ ان دادیوں کو محروم کرتا ہے جو صرف باپ کی طرف سے دادیاں ہوں۔ یہ تینوں ائمہ کا نقطہ نظر ہے، یعنی امام مالک اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ نظر ہے، جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان سے مختلف ہے۔ آپ کا دوسرا قول وہی ہے جو دوسرے ائمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جی باپ کی دادیوں کی طرف سے نہیں، باپ کی اگر دادیاں ہوں تو کن کو محروم کر دیا جاتا ہے؟ باپ جو ہے صرف وہ دادیوں کو محروم کرے گا جو صرف باپ کی طرف سے دادی بن رہی ہو، صرف باپ کی طرف سے۔ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اگر دادی بنے گی، ماں باپ کی طرف سے یعنی حقیقی دادی، آپ اس کو سمجھ لیں، باپ صرف ان دادیوں کو محروم کرتا ہے جو صرف باپ کی طرف سے دادیاں ہوں۔ تو اب آپ اس کو پوری وضاحت کے ساتھ سنیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت الگ قول نقل کیا، وہ کیا کہتے ہیں
کہ یعنی ان کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا۔ آپ نے ایک دادی کو بیٹے کے ساتھ وراثت میں حصہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ پہلی دادی ہے جسے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کی وراثت سے چھٹا حصہ دیا، بیٹے کے ہوتے ہوئے۔ تو یعنی وہ باپ کی طرف سے دادی تھی لیکن پھر بھی اس کو حصہ ملا۔ اور یہ روایت جامع ترمذی ابواب الفرائض باب میراث الجدتی مع ابنہا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ تو یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک الگ موقف ہے، اس بارے میں الگ رائے ہے۔ باقی جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ دادیوں کو محروم کرے گا جو صرف باپ کی طرف سے دادی بن رہی ہو۔ اسے امام ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ قریبی جو ہے بعید کو یعنی قریب والا جو ہے دور والی دادی کو محروم کر دیتا ہے، واللہ عالم۔ من بعد وصیت، دور والی دادی سے یہ مفتی صاحب، یہ دور والی دادی سے مراد جو ہے یہ ماں کی طرف سے جو دادی مراد ہے وہ دور والی ہوگی، یا باپ کی اگر دادی ہو تو دوسرے دادی جو محروم ہو رہی ہیں تو وہ دادی ماں کی طرف سے، یعنی ماں کی طرف سے جو دادی بن رہی ہے وہ محروم ہوگی، یا پھر باپ کی دادیاں ہو تو کون سی دادیاں محروم ہو جائیں گی؟ بھائی قریب کے ہوتے ہوئے دور والی خود بخود محروم ہو جاتی ہے۔ جو قریبی ہیں، مثال کے طور پر اب ایک جو ہے باپ کی ماں ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ قریب والی ہو گئی برابر۔ اب ان کی مطلب یہ ہے کہ ماں کی ماں یہ دور والی دادی ہو گئی، تو قریب کے ہوتے ہوئے یعنی دور والے کو محروم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مولانا عبدالواسع حسینی صاحب نے سوال یہ کیا کہ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ قریبی جو ہے وہ بعیدی کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز سن لیں آپ کہ دادی کی جو ہے اصل 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ دادی کو وراثت سے چھٹا حصہ ملے گا، اور شرط یہ ہے کہ وہ جدہ صحیحہ ہو اور ایک درجے کی ہوں، چاہے اب وہ جداد ایک ہو یا زیادہ ہوں، یعنی ایک ہو یا ایک سے زیادہ دادیاں ہوں، بس یہ ہے کہ جدہ صحیحہ ہونا چاہیے، جدہ فاسدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ابھی جدہ فاسدہ کی پوری وضاحت سن لی۔ تو یہ پہلی حالت ہے کہ دادی کو وراثت سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اب دوسری کے اندر پھر 2 شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ میت کی ماں کی وجہ سے تمام قسم کی دادیاں محروم ہو جائے گی، مرنے والے کی ماں کی وجہ سے تمام دادیاں محروم ہوگی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کے باپ کی وجہ سے صرف جو ہے باپ کی طرف کی دادیاں محروم ہوگی۔ تو اب قاعدہ جو یہ بتلا رہے ہیں، جمہور نے جو رائے اختیار کی تو قریبی بعیدی کو محروم کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ قریب والا جو ہے دور والے کو محروم کر دے گا۔ مثال کے طور پر بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت پوتے کے۔ ایسی بہت ساری شکلیں بنتی ہے، تو یہ ایک قاعدہ کلیہ بتلا دیا گیا اور آپ نے ساری تفصیلات بھی سن لی۔ اب اس کے بعد ہے من بعد وصیتن، تو یہ لفظ کے اعتبار سے اس ظرف مستقر کے متعلق ہے، من بعد وصیتن یوصی بہا او دین، یعنی وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ تو یہ جو ہے ظرف کے متعلق ہے جو فلأمہ السدس کے قول میں ہے۔ فا اور معنی کے اعتبار سے تنازع فعلین کے طریقے پر سابقہ جملے میں، تنازع فعلین یہ ایک نحوی اصطلاح ہے، یعنی 2 فعل ہو، یعنی ایک لفظ کے تعلق سے، یعنی 2 الگ الگ تقاضے ہو رہے ہو، کسی لفظ پر 2 الگ الگ فعل عمل کر رہے ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ سابقہ جملے میں جو بھی ظروف مستقرہ ہیں ان کے متعلق ہو سکتا ہے، جیسے للذکر مثل حظ الانثیین فلہن ثلث ما ترک، ان تمام میں وہی مقدر کیا جائے گا، یہی یعنی وہی مانا جائے گا جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی هذه الانصباء لهؤلاء الورثة مما بقي من بعد انفاذ وصیت، وصیت نافذ کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا یہ حصے ان ورثہ کو ملیں گے۔
یوسی بہا او دین، تو یوسی بہا کا مطلب اس کو جو ہے ابن کثیر، ابن عامر اور ابو بکر نے صاد کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ یوسا پڑھا ہے، یعنی یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ باقی قرآن نے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ معروف کا صیغہ پڑھا ہے، کیونکہ میت کا ذکر پہلے سے چل رہا ہے، اس لیے ضمیر لوٹانا صحیح ہے۔ اگر وصیت ہوگی تو پھر یہ احکام جاری ہوں گے۔ پھر ہے او دین، اگر میت پر قرض ہوگا تو اس کا قرض ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ یہاں او حرف عطف ذکر کیا ہے، واو کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک میراث پر مقدم ہے، یعنی پہلے ہیں، وصیت بھی اور قرض بھی۔ تو پہلے وصیت اور قرض کو نافذ کیا جائے گا، پھر میراث کی تقسیم ہوگی، چاہے ان کے ساتھ دوسرا ہو یا نہ ہو، یعنی وصیت یا قرض، یعنی وصیت ہو قرض نہ ہو، یا قرض ہو اور وصیت نہ ہو، تب بھی جو ہے پہلے ان کا ہی درجہ ہے۔ یعنی یہاں وصیت کو قرض پر مقدم کیا، پہلے وصیت لائے پھر قرض لائے، جبکہ حکم میں یہ قرض سے مؤخر ہے، یعنی پہلے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے اور پھر وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام لوگوں کو وصیت کرنے کی دعوت دی گئی، یعنی وصیت کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرض کیونکہ اسلامی طریقے کے مطابق بخشش سے مانع ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، تو یہ شاذ ہی اس پر پایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے اور اس کی رضا کا طالب ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے، نہ کہ پیٹھ کے بل بھاگتے ہوئے شہید ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف کر دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر قرض۔ جبرائیل امین نے اسی طرح کہا، یعنی قرض ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی وجہ سے تیری معافی نہیں ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الامارات کے اندر باب من قتل فی سبیل اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر موجود ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے مگر قرض، یعنی سوائے قرض کے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 2 پر ہے۔ مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترکے میں سب سے پہلا حق میت کی تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، یعنی کفن وغیرہ کا ہوتا ہے، اس کو پھر باقی ماندہ، یعنی جو بھی مال کے تیسرے جو بھی مال بچ جائے اس کے تیسرے حصے سے وصیت ادا کی جائے گی، پھر باقی ماندہ یعنی اب جو بچ جائے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو من بعد وصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وصیت سے پہلے قرض ادا فرمایا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر یہ روایت موجود ہے۔ مسئلہ، مال کے تیسرے حصے سے وصیت کا نفاذ یعنی نافذ ہونا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال میں انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے سال میں ایسا شدید یعنی سخت بیمار ہو گیا کہ موت کے قریب جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، یعنی میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میری وارث یعنی وارثوں میں صرف میری ایک بیٹی ہے، بس میں تمام مال کی وصیت کر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کی کہ 2 ثلث یعنی 2/3 کی وصیت کر جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کہ نصف یعنی آدھے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کہ تیسرے حصے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ کافی ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر جاؤ گے یعنی مالدار چھوڑ کر جاؤ گے، بے نیاز چھوڑ کر جاؤ گے، یہ ان کو فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کا منہ دیکھتے رہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جامع ترمذی ابواب الوصایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 سے یہ روایت لی گئی، متفق علیہ۔ امام ترمذی نے اسے اور الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاتار
کم مال چھوڑنے کے بارے میں گزارش کرتا رہا۔ آخر کار آپ نے فرمایا کہ تیسرے حصے کی وصیت کرو، اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، یعنی روایت ہے کہ تمہاری وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے اور تمہارے مالوں کو پاک کر دے۔ اسے طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اسے طبرانی اور احمد نے حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوع نقل کیا ہے۔ اسے ابن ماجہ، بزار اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور عقیلی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الوصایا صفحہ نمبر 199 پر یہ روایت موجود ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ دنیا اور آخرت میں اصول اور فروع میں، یعنی اصل اور فرع میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ یعنی اصل کہتے ہیں کہ باپ ہے، دادا ہے، اور فرع یعنی یہ فروعات کے اندر آتے ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، تو ان میں کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تم نہیں جانتے۔ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے والدین اور بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ اسے بتایا جائے گا کہ وہ تیرے مقام اور عمل تک نہیں پہنچے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اپنے لیے اور ان کے لیے عمل کیا، تو اس کے رشتہ داروں کو بھی اس کے ساتھ ملانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے کبیر میں اور ابن مردوی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا۔ امام بغوی نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت یعنی فرما برداری کرنے والا ہے، وہی قیامت کے روز، قیامت کے دن بلند مرتبے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض مومنوں کے حق میں شفاعت قبول کرے گا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اگر والد جو ہے جنت میں بلند مرتبے پر پہنچا ہوگا تو بیٹے کو اس کے مرتبے تک بلند کر دیا جائے گا۔ اگر بیٹا بلند مرتبے پر فائز ہوگا یا پہنچا ہوگا تو والد کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جب لوگ یہ نہیں جانتے کہ اصول اور فروع میں سے، یعنی اصول اور فروع آپ تو سمجھ گئے، باپ یا بیٹا، کون ان کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے یا ذریعہ ہے، تو اسی لیے ترکے کی تقسیم ان کے سپرد نہ کی، ان کے حوالے نہ کی۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 سے یہ روایت لی گئی۔ یعنی اگر تم جانتے ہو کہ تم زیادہ نفع دینے والے کی طرف مائل ہو جاتے، اور اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ فائدہ دینے والے کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی تم کو اگر پتہ ہوتا تو جس سے زیادہ فائدہ ہوتا تم اس کی طرف جھک جاتے، اور جب تم نہیں جانتے تو بعض وارثوں پر ترجیح دینا جائز نہیں، یعنی جب تم کو پتہ نہیں تو ایک دوسرے پر تم کسی کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں مگر اس صورت میں کہ سب وارث اسے جائز قرار دے، یعنی سب اس کی اجازت دے تو وصیت کر سکتے ہیں۔ اسے دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور دارقطنی نے عمرو بن شعیب کی حدیث جو انہوں نے والد سے اور انہوں نے دادا سے نقل کی، ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ سے نقل کی ہے، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو حق دے دیا ہے، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 کی روایت ہے، باب فی الوصیۃ للوارث۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون مورث تمہارے حق میں، یعنی کون سا وارث تمہارے حق میں زیادہ نفع رسا ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، جو وصیت کرتا ہے اور وصیت پر عمل کر کے تم کو ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے، حقدار بنا دیتا ہے، یا وہ زیادہ نفع رسا ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے جو وصیت نہیں کرتا اور تمام مال یعنی پورا مال جو ہے تمہارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ایہم اقرب لکم نفعا، یہ جملہ جو ہے مفعول ہونے کی حیثیت سے محل نصب میں ہے، یعنی حالت نصبی میں ہے۔ لا تدرون یہ آباؤکم کی خبر ہے، آباؤکم و ابناؤکم یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے لا تدرون، اور یہ جملہ معترضہ ہے جو تقسیم کے امر یعنی تقسیم کے معاملے یا وصیت کی تنفیذ میں، وصیت کے
نافذ کرنے میں تاکید کے لیے آیا ہے۔ فریضہ، فریضۃ من اللہ جو آیا ہے آیت میں، تو یہ فریضہ جو ہے مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، اور ایسے فعل کے ساتھ منصوب ہے جس کا حذف یعنی حذف کرنا واجب ہے، جسے نحوی جو ہے نحوی حضرات تاکید نفسی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سابقہ جملے کا مضمون ہے، اس میں غیر کا کوئی احتمال نہیں، کیونکہ جملہ مفصلہ تفصیل والا یوصیکم اللہ، مفصلہ یعنی تفصیل کرنے والا یوصیکم اللہ، یہ جو ہے فریضہ یعنی فریضۃ من اللہ، فریضہ ہونے کے علاوہ کسی اور مضمون کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی اور کسی اور مضمون کی گنجائش نہیں رکھتا، یا پھر یہ فعل یوصیکم اللہ کی وجہ سے منصوب ہے، فریضتاً جو ہے یوصیکم اللہ کی وجہ سے منصوب ہے اور مفعول مطلق ہے، کیونکہ یوصیکم اللہ کا معنی بھی یفرض علیکم ہے، اللہ تم پر فرض کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو جانتا ہے، اور اس نے میراث اور تقسیم کے جو احکام جاری کیے ہیں وہ حکمت سے لبریز ہے، حکمت سے مالا مال ہے۔ تو یہ آیت نمبر 11 کی دوسری نشست تھی، دوسرا حصہ تھا، دوسرا پارٹ تھا۔ آیت نمبر 11 کو ہم نے 2 حصوں میں تلاوت کیا ہے۔ الحمدللہ پہلی نشست بھی مکمل ہوئی اور یہ ابھی دوسری نشست بھی مکمل ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس کوئی لغزش کوتاہی ہو تو اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 12 تلاوت کی جائے گی سورہ نساء کی انشاءاللہ تعالی۔